Assalamu alaikum, dear students of grade 5. Today we will study unit number 3, that is the grandpa lesson. اب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. علی اینڈ عائشہ ور جمپنگ ود دا جوائے. دیر واز ون گڈ ریزن فار دیر ایکسائٹمنٹ کہ علی اور عائشہ بہت خوشی سے چھلانگیں مار رہے تھے, اور وہ اس لیے خوش تھے کہ ان کی خوشی کی ایک وجہ تھی. وہ وجہ کیا تھی کہ دیئر گرینڈ پا واز کمنگ ٹو وزٹ دیم آفٹر اے لانگ ٹائم, کہ ان کے جو دادا ابو ہیں بڑے عرصے بعد ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے. ہی واز اے فارمر اینڈ لیوڈ ان اے ولیج. وہ ایک کسان تھے اور گاؤں میں رہتے تھے. دیئر مدر واز بیزی کوکنگ فوڈ ان دا کچن. ان کی جو امی تھی وہ کچن میں کھانا پکا رہی تھی. سون دیئر ویٹ واز over and their special guest arrived. Both waited their grandpa at the door. تھوڑی دیر بعد ان کا انتظار ختم ہو گیا اور ان کے جو گرینڈ پا تھے, ان کے دادا ابو تھے, وہ آ گئے. دونوں اپنے دادا ابو سے ملے اور دروازے پہ ملے. ٹھیک ہے. اور گرینڈ پا gave both kids an affectionate hug. اور گرینڈ پا نے دونوں بچوں کو گلے لگایا. جس طرح زور سے گلے لگانا نہیں ہوتا, کس کے گلے لگانا, تو اس طرح گرینڈ پا نے اپنے دونوں بچوں کو گلے لگایا. Lunch was ready, so children sat with the grandpa at the table to enjoy delicious food. اب اس کی مدر نے کہا کہ لنچ از ریڈی, تو آپ لوگ آئیں اور آ کر فوڈ کو ڈیلیشیس فوڈ انجوائے کریں. ٹھیک ہے. تو وہ لنچ کے لیے چلے گئے. آفٹر لنچ both children started telling enthusiastically about their gadgets. Grandpa, it is very expensive and it has all the latest features. کھانے کے بعد دونوں بچوں نے بہت جذبات سے اور بہت اپنے گیجٹس دکھانا شروع کر دیے کہ گرینڈ پا دیکھیں یہ ہمارے گیجٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور گرینڈ پا اٹ از ویری ایکسپینسو اینڈ اٹ ہیز آل دا لیٹسٹ فیچر, کہ گرینڈ پا یہ بہت ایکسپینسو ہے, بہت مہنگا ہے اور اس میں تمام لیٹسٹ فیچر ہیں. سیٹ علی, علی نے کہا, ویونگ ہز موبائل فون. تو کیا ہوا, علی نے اپنا موبائل فون لہراتے ہوئے دکھایا ان کو اور کہا کہ گرینڈ پا دیکھیں یہ جو میرا موبائل ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے اور اس کے اندر بہت لیٹسٹ فیچرز ہیں. پھر Aisha showed him her new laptop. Look grandpa, none of my friends has such a costly laptop. پھر کیا ہوا, اسی وقت عائشہ نے اپنا ان کو لیپ ٹاپ دکھایا اور کہا کہ دیکھیے گرینڈ پا یہ میرا لیپ ٹاپ ہے اور میری کسی دوست کے پاس بھی اتنا مہنگا لیپ ٹاپ نہیں ہے. It is really cool, isn't it? She boasted. Yes, it is, said grandpa smiling. تو اس نے گرینڈ پا سے کہا کہ جیسے کہ وہ اس کی پذیرائی کریں یا اس کو کہیں کہ ہاں واقعی یہ لیپ ٹاپ کسی کے پاس بھی نہیں. تو اس نے بڑے اس لہجے میں کہا نا کہ گرینڈ پا دیکھیں کسی کے پاس بھی نہیں ہے, میرے پاس ہے, یہ کتنی اچھی بات ہے نا. تو اس نے کہا کہ یس اٹ از. اس نے کہا ہاں. گرینڈ پا نے کہا ہاں ہنستے ہوئے کہا کہ وہی تو بڑی اچھی بات ہے کہ تمہارے پاس بڑا مہنگا لیپ ٹاپ ہے. In the evening, Aisha went shopping with her mother. They returned after an hour. Aisha ran straight to the grandpa room and showed her new dresses to him. شام کے وقت عائشہ اپنی امی کے ساتھ شاپنگ پہ چلی گئی اور جب وہ 1 گھنٹے بعد واپس آئی. جب وہ جو ہی واپس آئی شاپنگ سے تو اس نے فوراً اب گرینڈ پا کے کمرے کی طرف چلی گئی اور گرینڈ پا کو اپنے نئے کپڑے دکھانے شروع کر دیے جو اس نے شاپنگ میں خریدے تھے. Look how beautifully they are, she said delightfully. Yes they are, he said. اس نے کہا دیکھیں گرینڈ پا یہ کتنے زیادہ خوبصورت ہیں. تو گرینڈ پا نے کہا ہاں واقعی یہ تو بہت اچھے ہیں. لوکنگ ایٹ دیئر ایکسپینسو پرائسز ٹیگ. اور گرینڈ پا اس کے جو ٹیگز لگے ہوتے ہیں کپڑوں کے اوپر تو ٹیگ کوئی بڑے حیران سے دیکھ رہے تھے کہ کتنے مہنگے کپڑے ہیں. بوتھ چلڈرنز گاٹ بیزی ود دیئر گیجٹس. دونوں بچے اپنے گیجٹس وہی دوبارہ وہ ایک موبائل کے ساتھ بیزی ہو گئے. گیجٹس ان کے پاس کون سے, ایک کے پاس موبائل تھا ایک کے پاس لیپ ٹاپ تھا, دونوں ایک لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا اور ایک موبائل کھول کے بیٹھ گیا. عائشہ واز پلئنگ گیمس آن ہر لیپ ٹاپ while Ali was talking to his friend on the mobile phone. کہ عائشہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ کھولنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ پہ کوئی گیم کھیلنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور جو علی تھا اس نے موبائل فون پہ اپنے فرینڈ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. پھر کیا ہوا, As grandpa returned home after Maghrib prayers, he saw both kids still busy with their gadgets. Have you completed your homework? He inquired. جب گرینڈ پا جو تھے وہ مغرب کی نماز کے لیے چلے گئے اور جب مغرب کی نماز پڑھ کر وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں بچے وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے. مطلب وہ نماز پڑھنے سے پہلے بھی گئے تھے تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی جب پڑھ کے آ گئے تب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا اپنا ہوم ورک کر لیا ہے؟ تو انہوں نے بچوں نے آگے سے کیا کیا, نو وی ول ڈو اٹ لیٹر. They replied in a carefree way. انہوں نے بڑے carefree مطلب بالکل نہ پرواہ کرتے ہوئے اور بالکل ایسے امپورٹنس نہ دیتے ہوئے ہوم ورک کو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ہوم ورک نہیں کیا, ہم بعد میں کر لیں گے, اس طرح کا نا. گرینڈ پا noticed that his grandchildren gave too much importance to the expensive thing. گرینڈ پا نے اس بات پہ نوٹس کیا, اس بات پہ غور کیا کہ اس کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں ان چیزوں کو, مہنگی چیزوں کو, مہنگے کپڑے, مہنگے لیپ ٹاپس وغیرہ, ان پہ بہت زیادہ
وہ کرتے ہیں نا, اٹینشن دیتے ہیں. تو ہی ونڈرڈ اف دے ریئلی نیو وٹ ماڈریشن مینٹ. ان کو وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کیا پتہ بھی ہے کہ اعتدال پسندی کیا ہوتی ہے. اعتدال پسندی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں بیلنس رکھنا, ٹھیک ہے. مطلب اگر مطلب ہر چیز یہ نہیں کہ مہنگے کپڑے خریدو, مہنگی گیج خریدو, ہر اعتدال پسندی کرنا, نارمل کپڑے, نارمل چیزیں استعمال کرنا, نارمل ہر چیز میں اعتدال پسندی رکھنا, میانہ روی رکھنا, ٹھیک ہے. تو اس نے کیا میرے بچوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ اعتدال پسندی ہے, کیا مطلب یہ بیلنس کیا ہوتا ہے ہر چیز کے اندر. ان کو تو نہیں پتا, وہ سب مہنگے مہنگے کپڑے اور مہنگے گیجٹس وغیرہ میں بہت بیزی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ سوچ پڑا ہوا تھا کہ میرے گرینڈ چلڈرن جو ہے نا, ان کو یہ مہنگی چیزوں کا شوق ہے, لیکن ان کو نارمل یہ بیلنس چیزوں کی طرف, وہ نارمل بیلنس چیزیں وہ نہیں استعمال کرتے, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں. ان دا ایوننگ گرینڈ پا ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹاک ٹو دیئر پیرنٹس. شام کو گرینڈ پا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کیا کریں گے, ان کے ماں باپ سے بات کریں گے. ماشاء اللہ یو بوتھ آر ویری کیئرنگ پیرنٹس, کہ ماشاء اللہ آپ دونوں بہت اچھے پیرنٹس ہیں. یو ہیو پرووائڈیڈ یور کڈز ود ایوری ماڈرن تھنگ بٹ آئی ایم ورڈ دیٹ دس مائٹ میک اے بٹ شو آف. کہ آپ نے اپنے بچوں کو ہر چیز پرووائڈ کی ہے, ہر جدید چیز, مطلب ماڈرن تھنگ, ہر جدید چیز پرووائڈ کی ہے, لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ یہ تھوڑے سے وہ ہو گئے ہیں, یہ تھوڑے سے دکھاوے والے ہو گئے ہیں, ہر چیز کا دکھاوا کرتے ہیں. آئی وانٹ دیم ٹو بی ماڈسٹ ان دیئر بیہیویئر. میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے زندگی میں ایک توازن پیدا کریں, اپنے بیہیویئر میں ایک ماڈسٹی لے کر آئیں, ٹھیک ہے. تو ہی سیڈ یو آر رائٹ فادر, آئی نیور تھاٹ اباؤٹ دس بیفور, سیڈ ہز سن. اس کے جو بیٹے ہیں, جو اس کے ابو تھے ان بچوں کے, انہوں نے کہا کہ بالکل ابو آپ بالکل ٹھیک کریں, لیکن میں نے کبھی اس طرح اس بارے میں سوچا ہی نہیں, ٹھیک ہے. The next day grandpa made a plan to teach his grandchildren the importance of moderation. تو اگلے دن انہوں نے, ان کے جو گرینڈ پا دادا ابو تھے, انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنے بچوں کو جو ہے نا اعتدال پسندی سکھاؤں گا, ٹھیک ہے. چلڈرنز گیٹ ریڈی ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹو اے اسپیشل پلیس. ہی سیڈ, انہوں نے کہا بچے آپ تیار ہو جائیں, آج میں آپ کو ایک بہت اسپیشل پلیس پہ, ایک بہت خاص جگہ پہ لے جاؤں گا. ہی سیڈ گرینڈ پا ویئر آر وی گوئنگ. The children confused, وہ کنفیوز تھے, انہوں نے کہا ہم کہاں جا رہے ہیں. That is a surprise, just get ready, replied grandpa. کی سرپرائز ہے, آپ لوگ تیار ہو جائیں. On the way grandpa bought some gifts for the children. جو راستے میں کیا کیا, گرینڈ پا نے بچوں کے لیے کچھ گفٹس لیے. تو پھر کیا ہوا, دے ور سو مینی, بوتھ ونڈرڈ ہو گرینڈ پا وڈ گیو دیم ٹو. اب گرینڈ پا نے جب راستے میں گفٹ لیے تو یہ بچے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ اتنے بہت گرینڈ پا نے گفٹ لے لیے, اور یہ کس کے لیے لیے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا کہ کس کے لیے لیے. تو اس خیال اور اس سوچوں میں تھے کہ گرینڈ پا نے یہ گفٹس کس کے لیے لیے ہوں گے. تو اس کے بعد گرینڈ پا آسکڈ دا کیب ڈرائیور ٹو پل اپ نیئر این آرفنیج. تو اسی وقت گرینڈ پا نے ڈرائیور کو کہا کہ بالکل آرفنیج مینس یتیم خانہ, کہ گاڑی کو یتیم خانے کی طرف موڑ دو. Grandpa took both children in the building. Grandpa دونوں بچوں کو بلڈنگ میں لے گئے. Then they saw many children playing in the yard. اور پھر Grandpa نے دیکھا کہ بہت, ان کو دکھایا کہ دیکھو بہت سے بچے دیکھو کیسے یارڈ میں کھیل رہے ہیں. They were wearing ordinary clothes. انہوں نے کتنے سادہ کپڑے پہنے ہوئے. Grandpa walked up to them and gave them the gifts he bought. They become very happy. تو Grandpa نے کیا کیا کہ جو تحفے ان کے لائے ہوئے تھے وہ Grandpa نے ان کو دے دیے, اور بچے بہت خوش ہو گئے. Grandpa sat on a bench in the yard and asked both kids to sit next to him. Grandpa نے کیا جو یارڈ تھا ان کا, تو وہاں پر جا کے بیٹھ گئے بینچ کے اوپر, اور دونوں بچوں کا کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ. Grandpa, why do they live here? asked Aisha, looking at the children with a surprise. They don't have parents. اس نے عائشہ نے گرینڈ پا سے پوچھا کہ گرینڈ پا ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ بچے جو ہیں یہاں پر کیوں رہتے ہیں. تو گرینڈ پا نے کہا وہ بچے یہاں پر اس لیے رہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں. They don't have parents. ٹھیک ہے. تو گرینڈ پا نے کہا کہ یہ لوگ اس لیے یہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیرنٹس نہیں ہیں. They have no place to live. ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے. The orphanage provide them with the food, clothes and shelter, replied grandpa. کہ یہ جو ادارہ ہے, یہ جو یتیم خانہ ہے, یہ ان بچوں کو کھانے کو دیتا ہے, ان کو کپڑے دیتا ہے, ان کو چھت مہیا کرتا ہے, ان کو دیتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ماں باپ نہیں ہیں. تو یہ کہاں رہیں گے, تو پھر یہ اس جگہ پہ آ کے رہتے ہیں. My dear kids, I brought you here to make you realize that some children are not as blessed as you are. میرے بچوں, میں آپ کو یہاں پہ اس لیے لایا ہوں تو آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ بہت سے بچے ہیں جن کے بعد اتنی وہ چیزیں نہیں ہوتی جتنی آپ کے پاس ہیں. So you should always thankful to Allah for you have got everything they can only dream. تو اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ بچے خالی سوچ سکتے ہیں, خواب دے سکتے ہیں, آپ کے پاس وہ ہر وہ چیز ہے. You should not spend more than your need and also think of the others. آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے.
تو گرینڈ پا نے ان کو سمجھاتے ہوئے آگے کہا کہ ان بچوں کو آپ لوگوں کو یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ان بچوں کو دیکھو اور اس بات کا احساس کرو کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گزارا کر رہے ہیں، اپنی تھوڑی سی محدود وسائل میں وہ گزارا کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جن کا یہ لوگ خالی خواب کر سکتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں استعمال کرو، اور جو چیزیں آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں وہ اس پہ پیسے خرچ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات گرینڈ پا نے سمجھائی، اور پھر کیا ہوا، both children were deeply moved by the grandpa advice۔ ان گرینڈ پا کی ان باتوں کا دونوں بچوں پہ بہت زیادہ اثر ہوا۔ گرینڈ پا went to his village and a few days later، تھوڑے دنوں بعد گرینڈ پا جو تھے وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ After a couple of months he came to visit them again، تھوڑے دنوں بعد وہ دوبارہ آئے۔ This time around he noticed a big change in the grandchildren behavior۔ Instead of showing him their expensive gadgets، Ali and Aisha showed him gifts they had bought for the children with their pocket money۔ اس دفعہ جب گرینڈ پا آئے تو بچوں کے بیہیویئر میں انہوں نے ایک بہت چینج محسوس کیا۔ وہ چینج یہ تھا کہ بجائے جب گرینڈ پا آئے تو بچوں نے ان کو اپنے موبائل فونز یا بچوں نے ان کو اپنا لیپ ٹاپ نہیں دکھایا، بلکہ ان کو وہ تحفے دکھائے جو کہ وہ اپنی پاکٹ منی سے ان بچوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ ایٹ ویکینڈ دے وینٹ ود دا گرینڈ پا ٹو orphanage ٹو ڈسٹریبیوٹ دا گفٹ۔ ویکینڈ پہ جو تھے گرینڈ پا ان کو یتیم خانے لے گئے تاکہ وہ جو گفٹ انہوں نے خریدے تھے اپنی پاکٹ منی سے ان بچوں کو دے سکیں۔ دے ہیو لرنڈ the importance of moderation and being modest in the behavior۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ کس طرح آپ کو اعتدال پسندی کرنی چاہیے اور کس طرح آپ کو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کو اپنے جو آپ کے پاس اگر ایکسیسو ہے، اگر زیادہ ہے تو کس طرح آپ کو ان بچوں کو دینا چاہیے جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پکچرز میں دیکھیں، آپ کو یہ ختم ہو گیا لیسن، پکچر میں دیکھیں یہاں پر آپ کو دادا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بچوں کو انہوں نے بینچ پہ بٹھایا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں پھر وہ اگین ان کو جب انہوں نے گفٹس وغیرہ خرید لیے تو اگین ان کو لے کر گئے orphanage، اور وہاں پر ان کو کہا کہ چلو اپنی جو گفٹ ان لوگوں نے جمع کیا وہ ڈسٹریبیوٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد ہم اس کی پڑھتے ہیں ایکسرسائز، ٹھیک ہے۔ اچھا کلاس اب لوگ پڑھتے ہیں ووکیبلری پڑھتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز پڑھتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس آتا ہے ووکیبلری فوکس، ہمارے پاس آتے ہیں ورڈ میننگس، ٹھیک ہے۔ پہلا ورڈ میننگ ہمارے پاس آتا ہے افیکشنیٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شوئنگ فیلنگس اور لائکنگ اور لو، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کے لیے آپ لوگ اپنی وہ ظاہر کریں، اپنی لائکنگ ظاہر کریں یا اپنا پیار ظاہر کریں گے اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ بوسٹ کا مطلب کیا؟ ٹاک ود ایکسیسو پرائڈ، بہت فخر کے ساتھ آپ بات کریں تو اس کو ہم بوسٹ کہتے ہیں۔ گیجٹس اے اسمال میکینیکل اور الیکٹرانک ڈیوائس اور ٹول، کیا مطلب جس طرح یہاں کے پاس موبائل فونز ہیں اور یہ آئی پیڈز ہیں اور یہ لیپ ٹاپس ہیں، یہ تمام گیجٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماڈریشن اوائڈنس آف ایکسٹریم ان ون بیہیویئر، کسی بھی اس میں کسی کی بیہیویئر میں بہت ماڈیسٹی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ماڈریشن کہتے ہیں۔ تو اب آگے ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس آتا ہے کمپریہنشن فوکس، جو کہ یہاں پاس کوشچن آنسرز ہیں، ٹھیک ہے۔ وائی ور علی اینڈ عائشہ ایکسائٹیڈ، کہ علی اور عائشہ ایکسائٹیڈ کیوں تھے؟ علی اینڈ عائشہ واز ایکسائٹیڈ بیکاز دیئر گرینڈ پا واز کمنگ آفٹر اے لانگ ٹائم، کہ وہ اس لیے بہت خوش تھے کیونکہ ان کے گرینڈ پا آ رہے تھے بہت دنوں بعد، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا کوشچن ہو گیا۔ نمبر 2 کوشچن آپ کے پاس ہے کہ وٹ کائنڈ آف گیجٹس ڈڈ علی اینڈ عائشہ ہیو، کہ علی اور عائشہ کے پاس کس طرح گیجٹس ہے؟ تو آپ لکھ دیں گے کہ علی ہیز اے موبائل فون وچ از ویری ایکسپینسو اینڈ ہیز اے لیٹسٹ فیچر، عائشہ ہیز اے کاسٹلی لیپ ٹاپ، کہ عائشہ کے پاس لیپ ٹاپ تھا اور علی کے پاس موبائل فون تھا جو کہ بہت مہنگا تھا، وہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وائی واز اے گرینڈ پا ورڈ، ان کے گرینڈ پا کیوں ورڈ تھے؟ تو آپ کے پاس کا آنسر کیا ہو؟ گرینڈ پا واز ورڈ بیکاز his grandchildren gave too much attention to the expensive things and this might make them a bit show off and he want them to be modest in their behavior۔ کہ گرینڈ پا جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ جو ان کے بچے ہیں، جو ان کے گرینڈ چلڈرنس ہیں، وہ ہر چیز میں اعتدال پسندی سیکھیں اور وہ اتنا زیادہ شو آف نہ کریں اور وہ تھوڑے سے ماڈسٹ ہو کے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، وائی واز اے گرینڈ پا ورڈ، یہ ہو گیا کوشچن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہاؤ کین یو اڈاپٹ سمپلسٹی ان یور لائف، کہ آپ اپنی زندگی کے اندر سادگی کیسے لا سکتے ہیں؟ تو ہم لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وی کین اڈاپٹ سمپلسٹی بائی ناٹ اسپینڈنگ مور دین آور نیڈس اینڈ آلسو تھنک آف دا ادرس ان نیڈ، کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی اس طرح لا سکتے ہیں، کہ سمپلسٹی اس طرح لا سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جتنی ہماری ضروریات ہیں ہم اتنے خرچ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ تو فضول خرچی سے دور رہ کر ہم لوگ اپنی لائف میں سمپلسٹی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کلاس میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے، ایکسرسائز بھی سمجھا دی، آپ کے پاس فوٹو کاپی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو آنسرز دیے ہوئے ہیں، اس کو کھولیں اور ان کو سمجھیں، اس طرح میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آتے ہیں
نیکسٹ کلاس آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ واول ساؤنڈس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس واول ساؤنڈز آ جاتی ہیں. فونک فوکس میں دیکھیں شارٹ اینڈ لانگ واول ساؤنڈس. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ہم لوگ پڑھتے ہیں شارٹ اینڈ لانگ واول ساؤنڈس کون کون سی ہوتی ہیں. جو شارٹ واول ساؤنڈ, یہ کچھ ساؤنڈس آپ کو مکس کر کے دی ہوئی ہیں, آپ کو اس میں سے چوز کرنی ہے کہ شارٹ کون سی اور لانگ کون سی ہیں. اب دیکھیں جس طرح یہاں پر آپ کو اگزامپل دی ہوئی ہے شارٹ واول ساؤنڈ میں جیم, بیڈ, فش, سافٹ اینڈ فن. تو یہ شارٹ واول ساؤنڈ ہے, اور جن میں ہم ذرا کھینچتے ہیں ورڈس کو تو ان کو ہم لانگ واول ساؤنڈس کہتے ہیں. فار ایگزامپل رین, بیڈ, پائی اور گوٹ اور بلو. تو اس میں ہم یہ کہیں تو ساؤنڈ ہم ذرا کھینچ رہے ہیں تو اس کو ہم لانگ واول ساؤنڈ کہتے ہیں. اب آگے جا کے دیکھتے ہیں, دیکھیں کچھ آپ کو جمبل کر کے انہوں نے دیے اور انہوں نے کہا آپ چوز کریں ان میں سے شارٹ اینڈ لانگ واول ساؤنڈ کو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ پہلے ہمارے پاس شارٹ واول ساؤنڈ میں آتا ہے ہمارے پاس بگ, بگ آتا ہے. ٹھیک ہے, ہین آتا ہے, ٹن آتا ہے, یہ شارٹ واول ساؤنڈ میں. اور جو لانگ میں آتے ہیں وہ ہے بی, مون اور ٹیل, یہ لانگ واول ساؤنڈ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کلاس نیکسٹ ہم لوگ پڑھتے ہیں کلوزز. ٹھیک ہے, کلوزز کیا ہوتے ہیں. کلوزز کیا ہوتے ہیں, رائٹ 5 کلوزز آف یور اون ان دا باکسز پرووائڈیڈ بلو. آپ کو کچھ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں, باکسز دیے ہوئے ہیں, آپ ان کو کلوزز لکھتے ہیں. کلوزز یہ ہوتا ہے کہ سینٹینس کا پارٹ ہوتا ہے, پورا سینٹینس ہے اس کا ایک حصہ ہے لیکن فل سینٹینس نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ لکھتے ہیں علی واکس, تو یہ علی واکس پورے سینٹینس کا حصہ ہے لیکن یہ سینٹینس نہیں ہے, ہم اسے کلوز کہتے ہیں. کلوز کیا ہوتا ہے, گروپ آف ورڈز کنسسٹنگ آف اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب از نون ایز اے کلوز. کہ ایسا سینٹینس جس میں ایک سبجیکٹ ہو اور ایک ورب ہو لیکن اس میں آبجیکٹ نہیں ہوتا, خالی سبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے, آبجیکٹ غائب ہوتا ہے. وہ ایک سینٹینس جو پورا ایک سینٹینس ہے اس کا ایک چھوٹا سا آدھا حصہ ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ کلوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں کہتے ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کلوز لیں گے. فار ایگزامپل آپ کو کلوز ہے شی از ہنگری, تو بس چھوٹا سا اب کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے, سینٹینس کا پارٹ ہے لیکن بس یہاں کو ایک سبجیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک ورب ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے, سبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے, آبجیکٹ اس میں نہیں ہوتا, بس ایک سینٹینس کا حصہ ہے. آئی ایم فیلنگ ویل, عالیہ رنس, صوبیہ کوکس, دا آئس میلٹس. تو اس میں کیا کیا آپ کو جو کلوزز کا میں دیے ہوئے ہیں تو آپ کو میں نے یہاں پہ لکھ کے دیے ہوئے ہیں, آپ لوگ خالی سمجھیں کلوز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فل سینٹینس نہیں ہے, خالی ایک سینٹینس کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کلاس یہاں پر آپ کو کامن اور پراپر ناؤنس دیے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بہت دفعہ سمجھایا کامن ناؤنس کون سے ہوتے ہیں. کامن ناؤن نیمز جنرل پیپل, پلیسز, تھنگز اینڈ آئیڈیاز. دے ڈو ناٹ بگن ود اے کیپٹل لیٹر دیٹ از دا بوائے, سٹی یا بک. مطلب کامن ہے. کامن ناؤن وہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سٹی, کوئی بھی بک, کوئی بھی بوائے. ٹھیک ہے, تو کامن ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن پراپر ناؤن جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, پراپر ناؤن نیمز اسپیسیفک پیپل, پلیسز اینڈ تھنگس. دے آلویز بگن ود اے کیپٹل لیٹر, علی, لاہور, ریور, انڈس, اس طرح. ٹھیک ہے, کہ جو پراپر ناؤنز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, پراپر ناؤن میں آپ کو وہ کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. اور جو اس پراپر ناؤن ہے, پراپر ناؤن جو ہے وہ کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوتے ہیں, اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ ایک خاص بندے کا نام لے رہے ہیں, خاص سٹی کا نام لے رہے ہیں, خاص شہر کا, فور ایگزامپل خاص بندہ علی, خاص سٹی لاہور, خاص ریور انڈس. تو اس میں خاص چیزوں کا نام لیتے ہیں, اس کو ہم پراپر ناؤنس کہتے ہیں, وہ کیپٹل سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو جو کامن ناؤنز ہوتے ہیں وہ پہلے اسمال لیٹر سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ خاص نہیں ہوتے, کوئی بھی شہر, کوئی بھی سٹی, کوئی بھی ریور. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو کچھ دیے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کو کامن اینڈ پراپر ناؤنز اس کے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, علی اینڈ عائشہ وینٹ ٹو دیئر گرینڈ پا چلڈرنس. تو علی اور عائشہ اس میں کیا ہو جائیں گے, پراپر ناؤنز ہو جائیں گے. وینٹ ٹو دیئر گرینڈ پا ولیج, یہ بھی پراپر ناؤن ہو گیا. عائشہ ہیز اے پیٹ نیم ٹیبی, تو عائشہ پراپر ناؤن ہو گیا. گرینڈ پا کیم فرام اے ولیج نیئر دا اسلام آباد, اسلام آباد پراپر ناؤن ہو گیا, اور ولیج کیا ہے, کامن ناؤن ہے. دے وینٹ فار اے مارننگ واک ٹو دا پارک, پارک کوئی بھی پارک ہو سکتا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ کامن ناؤن. اچھا, کامن ناؤن کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے اور پراپر ناؤنس کو ہم نے سرکل کرنا ہے. ایران اینڈ پاکستان آر لوکیٹڈ ان دا ایشیا, تو ایران اینڈ پاکستان کون سے ہو گئے, یہ پراپر ناؤنز ہو گئے. بنجوسا لیک اینڈ ریور نیلم آر دا بیوٹیفل پلیس ٹو وزٹ, یہ پراپر ناؤنز ہو گئے. دا ہمالیانز از دا ہائیسٹ ماؤنٹین رینج ان دا پاکستان, تو ہمالیانز اور پاکستان کیا ہو گئے, پراپر ناؤن ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا پراپر اینڈ کامن ناؤنز. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آپ کی ایکسرسائز ختم ہوگی. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.